وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے نا، یعنی رات سٹارٹ ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک، یہ اگر 6 گھنٹے بنتے ہیں نا تو اس کو آپ 3 پہ ڈیوائڈ کریں، جو آخری 2 گھنٹے ہیں نا، 1/3 رات آخری جو رہ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر روزانہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلسل ندا آتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے، یہ روزانہ کے لیے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ رات کی ٹائمنگ تو پوری دنیا میں مختلف ہے، اس طریقے سے شب قدر بھی، بھائی آپ اپنے علاقے کو فالو کریں گے، یہ ساری چیزیں سمبولک ہیں، یہ فزیکل چیزیں نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ جی آخری تہائی رات پاکستان میں تو اس وقت ہوتی ہے، تو 2 گھنٹے کا فرق تو سعودیہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم GMT+5 میں ہیں اور وہ GMT+3 کے اندر ہیں، اور پھر طاق اور جفت کا بھی فرق آ جاتا ہے اگر آپ لیلۃ القدر کی بات کریں۔ ان چکروں میں آپ نے نہیں پڑھنا، ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہیں، اس کا فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم نے رسپانس کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کی کوئی تمثیل بیان کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اس کی مثال تو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس کے جو اصل معنی ہے وہ اللہ کے علم ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، دیٹس آل۔ باقی ہم نے تو اس کے بھی شارٹ کٹ رکھے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے اللہ تعالیٰ آدھی رات کا قیام کرنے کا ثواب دے دے گا، اور پھر اگر اس نے صبح فجر بھی جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات کے قیام کا ثواب۔ یعنی اگر آپ رمضان المبارک میں عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں، اس حال میں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جماعت سے مراد نہیں کہ اتحیات جا کے مل جاؤ اینڈ تے، نہ، رکعت نہیں فوت ہونی چاہیے۔ شریعت میں جماعت ملنا ہے، رکعت فوت نہ ہو، اور رمضان میں یار کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فجر زیادہ مشکل ہوتی ہے، وہ تو ساری کے وقت ویسے ہی لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مسجد سے جماعت رہ جائے دوسری میں چلے جائیں، آپس میں بھی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ شارٹ کٹ ہے صحیح مسلم میں کہ جو رات کو عشاء اور صبح فجر پڑھ لے جماعت کے ساتھ، پوری رات کے قیام کا اسے ثواب مل جائے گا۔ یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ ہمارے جیسے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ شارٹ کٹس اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس لیے دیے کہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ اسی طرح کا ایک شارٹ کٹ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلے اور پھر نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھ کے نوافل پڑھ کے کافی دیر بعد جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا وہ مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو، یعنی کم از کم 3 گھنٹے تو ہو گئے تھے ان کو بیٹھے ہوئے، اور میں نے گھر آنے کے بعد 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہے نا، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، وہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ ذکر ڈالا ہوا ہے۔ تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تمہیں ملا ہے۔ اب اس کی قدر جو مجھے ہے نا وہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو ہو۔
میرے لیے تو سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے مسجد میں اشراق تک بیٹھنا آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے، حالانکہ یہ سنت بھی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو فجر سے لے کر سورج بلند ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے، اور اس دوران صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے زمانے جاہلیت کے واقعات سنایا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ مجلس کرتے تھے نبی علیہ السلام۔ یہ مجلس کا ورڈ اس میں موجود ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے مجالس کا نام رکھا۔ اور پھر ہم زمانے جاہلیت کے جب واقعات سناتے ہیں اور اس میں ہم اپنی ان حرکتوں کا ذکر کرتے تو خود اپنے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ یار ہم کس قسم کے تھے، کبھی کہیں نذرانہ چڑھا رہے ہیں بتوں کے اوپر جا کے، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت، یعنی وہی ریپلیکا یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ مسکراتے تھے، جب ہم آپس میں مسکراتے تھے نا کہ یار ہم کتنے جاہل لوگ تھے، تو نبی علیہ السلام بھی محظوظ ہوتے تھے اس مجلس میں بیٹھ کے۔ تو یہ فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ایکویلنٹ ایک شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 کلمات پڑھ لو 3 دفعہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو تمہیں اس سے بڑھ کر ثواب مل جائے گا۔ ایک اور شارٹ کٹ صحیح مسلم میں، اور یہ حدیث صرف مسلم میں نہیں ہے، یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، یعنی جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابیں ہیں، بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات میں تو ظاہر ہے موجود ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے، اسے پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اگر اس کی یہ روٹین رہی، پورے سال کے روزے کا 6 روزے صرف، اور وہ آپ نے پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھنا ہے۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے نہیں جی ایک فوراً بعد رکھ لینا چاہیے، باقی بے شک بعد میں جس طریقے سے مرضی، جب مرضی رکھیں، اس مہینے کے اندر آپ نے 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ بہتر تو ویسے یہ ہے کہ آپ ساتھ ہی رکھ لیں عید کے فوراً بعد، کیونکہ روٹین بنی ہوتی ہے اور وہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں، بعد میں جب تھوڑا سا وقت گزر جائے نا 1-1.5 ہفتہ پھر مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شوال کے 6 روزے ایک شارٹ کٹ ہے پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ اس طرح کے شارٹ کٹس جو ہیں ان سے نفع اٹھانا چاہیے، اور یہ شارٹ کٹس احادیث میں اس لیے رپورٹ ہوئے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے حالات و واقعات نہیں دینے، سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں کسی بندے کے، تو وہ شخص بھی محروم نہ رہ جائے۔ اعمال تو موجود ہیں، دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، زیادہ علم حاصل کریں تو آپ کو دین میں آسانیاں پتہ چل جائیں گی، مشکل میں کہاں سے پڑیں گے؟ تو یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ آپ اتنا بڑی فضیلت والا کام مختصر سے عمل سے کر لیں اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کسی کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن پڑھ لے رات میں؟ صحابہ نے کہا کہ اس کی کون قدرت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1/3 قرآن کے برابر ایک دفعہ یہ سورت پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور دیکھیں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس میں قدرت ہو سکتی ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھے؟ یہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے بزرگ 8 قرآن روزانہ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام تو 1 قرآن سے بھی عاجز ہیں۔ تو یہ یعنی بابوں کا دین ہے اور یہ کتابوں کا دین ہے۔ باقی جو شب برات کے حوالے سے ایک مشہور ترین حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ وہ جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سب سے مشہور ترین حدیث ہے جس کو سارے لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، خواہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، باپا جانی الیاس قادری صاحب ہوں، سب اس حدیث کو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جامعہ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام
ایک رات بقیع غرقد قبرستان میں چلے گئے اور سیدہ عائشہ آپ کے پیچھے چلی گئی کہ آپ علیہ السلام اچانک اٹھ کے کہاں چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے. یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا، میں تو اس رات بقیع غرقد قبرستان آیا ہوں، اور یہ آج 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے شعبان المعظم کی، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب جو ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. تو میں اہل بقیع کے لیے دعا کرنے آیا. اچھا، یہ حدیث وہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ مغفرت کی رات ہے. اس حدیث کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث منقطع ہے، یعنی راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں. پھر تدلیس کا بھی ایشو ہے اس میں. اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی صحیح بخاری کے جو آتھر ہیں، ان سے جب میں نے شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا، شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو 15ویں رات شعبان کی، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا، امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کامنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے. اب مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی؟ لیکن دیکھ لیں ڈٹائی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں. ترمذی اگے بھی پڑھو نا سرکار. بس حدیث بیان کر کے نا جو اگلا حصہ تھا نا کہ جو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، امام بخاری بھی اسے صحیح نہیں سمجھتے، اس میں راویوں کی ملاقات ہی نہیں، منقطع ہے، وہ انہوں نے آنکھوں سے پڑھی، زبان سے نہیں پڑھی. بس اس کے بعد کتاب بند کر دی. یعنی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بس بیان کر دیا ڈٹائی کے ساتھ. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ سے، وہ بھی مشکات میں بھی موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. حالانکہ اس میں کذاب راوی ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، گھڑی ہوئی روایت، ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور یہ رات جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کی رات ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہی جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے. اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ کے لیے بھی فضیلت ہے بخاری مسلم میں، کہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مثال نہیں بیان ہو سکتی. اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ روزانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے پوری انسانیت کے لیے کہ وہ حق قبول کر لیں. ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، جسے ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے حسن درجے میں ڈکلیئر کر دیا، جس کی وجہ سے آج کل بعض اہل حدیث بھی شب برات کو اتنا ماننا شروع ہو گئے شیخ البانی کی وجہ سے، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سوائے 2 طرح کے لوگوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرا جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا ہے. لیکن یہ روایت بھی کمزور ہے اور یہ باقی روایتوں سے بھی زیادہ کمزور روایت ہے. اس میں 2 مجہول راوی ہیں ان نون، اور 2 مدلس راوی ہیں جو عن سے روایت کر رہے ہیں. اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. 4 سکم ہیں اس روایت کے اندر. اس کے باوجود شیخ البانی نے چونکہ اسے حسن لکھ دیا، اور وہ حسن لکھ رہی ہے ضعیف جمع ضعیف، وہ آج بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں، دیوبندی بھی، اور بعض اہل حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں. اور جو شیخ البانی کی اس تحکیم کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اہل حدیث، ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ شیخ البانی کا رد کریں کہ یار انہوں نے اس کے اوپر جو حکم لگایا وہ ٹھیک نہیں لگایا.
میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آلموسٹ کوئی 13-14 سال پہلے کی بات ہے، نئے نئے جب ہم اہل حدیث کی طرف آئے تو اس وقت بڑا جوش بھی تھا. تو میں I-10 کی مسجد میں، دارالسلام نام کی ایک مسجد ہے گرین بیلٹ کے اوپر I-10-2 میں، وہاں جمعہ میں نے پڑھا تو وہ شب برات کے حوالے سے گرج رہے تھے بریلویوں کے اوپر نا، وہاں کے جو عالم صاحب تھے. تو میں نے پرچی پہ نا انہیں کاغذ پہ لکھ کے بھیجا کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے نا شیخ ناصر الدین البانی، جو محدث اعظم سعودی ہیں، 99 میں ڈیتھ ہوئی، ویسے البانیہ سے تھے، سعودیہ میں سیٹل ہوئے، آج بھی اکثر جو علماء عرب ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو انہوں نے تو اس روایت کو حسن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو مہربانی کریں ان کا رد بھی ساتھ ہی کر دیں، کیونکہ یہ تختہ مشق بنے میں آپ لوگ ان کی وجہ سے. اچھا، انہوں نے پرچی بھی پڑھی اور ان کو پتہ بھی تھا، وہ بڑے محقق عالم تھے جو وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. گول کر گئے جی پرچی. بعد میں نے ان کو ملا، اب وہ ڈرے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا میں تو مطلب نیا نیا اس طرف گیا ہوا تھا، تو آپ پتہ نئے نئے بندے میں جوش ہی کتنا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ کیا آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا جی کیوں آپ نے ہماری پبلک کو بھی ہمارے خلاف کرنا ہے؟ پہلے ہم دوسروں کے ساتھ پنگا لیے ہوئے ہیں، ادھر ہم اپنے کے خلاف بھی پنگا لے لیں گے تو ادھر تو وہ کہیں گے جی اپنے بزرگوں کو ہی رگڑ رہے ہیں. یہ وجہ ہے میرے بھائی لوگ حق قبول نہیں کرتے. کہتے ہیں جی قادیانی کیوں نہیں مانتے؟ بھائی جب تم چشتی دجال اور تھانوی دجال کا جھوٹا دفاع کرو گے یا ان کے دفاع کرنے والے علماء کا جھوٹا دفاع کرو گے تو بھائی تم قادیانیوں کو کیسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہو؟ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ود فیملی، وہ مجھے بتاتے ہیں آ کے. لیکن میں نے آج تک کسی کو ساتھ بٹھا کے ویڈیو نہیں کبھی ریکارڈ کروائی. ان کے پاس کوئی ایک بندہ آ جائے نا تو سارے فرقوں میں اسے گھماتے ہیں اور چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد چندہ اکٹھا کرنا ہے. ختم نبوت کے اوپر جتنا چندہ ملتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ملتا. اسی لیے دیکھیں دنیا کا جو فارغ ترین انسان ہے نا وہ بھی یہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. یہ حق خطیب کو دیکھ لینا، میں ختم نبوت، یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اچھا، اب اقرار اس کی غلط حرکتوں سے اسے روکنے گیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں. دیکھ لو، تو یہ ختم نبوت کے پیچھے چھپتے ہیں، حالانکہ ختم نبوت کے اوپر یہ ڈاکہ مار رہے ہیں. جس کاز کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. تو یہ ان کا اسکیپ روٹ ہے. خیر وہ عالم صاحب نے خیر اگلے جمعے میں بھی اس کو بیان نہیں کیا. تو یہ روایت بھائی اس میں 4 سکم ہیں، 2 مجہول راوی ہیں، 2 مدلس ہیں، عن سے روایت کر رہے ہیں. اور شیخ زبیر لزئی صاحب نے اس حدیث پہ حکم جب لگایا نا، مشکات میں بھی یہ حدیث آئی ہے، تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی روایت ہے، دور دور تک اس میں تو روشنی کی کوئی کرن بھی باقی نہیں ہے. کیونکہ وہ بیسیکلی شیخ البانی پہ ٹونٹ کر رہے تھے کہ تم نے حسن کہاں سے بنا دیا، یہ تو ضعیف سے بھی کوئی آگے درجے کی چیز ہے، تم نے حسن کیسے بنا دیا. تو شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ ہمارے استاد، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیم کی اور انہوں نے باقاعدہ ایک پورا مضمون لکھا تھا جو ان کے مقالات کی پہلی جلد میں چھپا ہوا ہے، جس میں جتنی بھی روایتیں اس حوالے سے ہیں نا وہ انہوں نے ڈسکس کر کے ایک ایک کے اوپر حکم لگایا اور بتایا کہ بھئی صحیح بات کتنی تھی اور یہ بعد میں یہ بات کس نے ایڈ کر دی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت مشکات کے اندر آئی ہے شعب الایمان، امام بیہقی کی کتاب کے ریفرنس سے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک جو سلامتی والی رات ہے، اس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، دن کا روزہ رکھو، اور اس طرح کے مختلف الفاظ. وہ بھی بالکل مردود روایت ہے، اس کے اوپر بھی شیخ صاحب نے حکم لگایا مشکات کے اندر بھی. لیکن ایمانداری انہوں نے کی، اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ بات تو درست ہے کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے. سنن نسائی کی حدیث جو تھی وہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. وہ پوری حدیث یوں ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ہم نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ اتنے نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے.
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی رجب اور رمضان کے درمیان والے اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے۔ آپ نے 2 مہینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ اس حوالے سے کہ وہ حرمت والا مہینہ، اور رمضان تو افضلیت والا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا، تو اتنے 2 افضل مہینوں کے درمیان جو یہ مہینہ ہے نا شعبان کا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کثرت سے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام پھر پورے شعبان میں روزے نہ رکھتے، ایک 15ویں شعبان کو رکھ کے کہتے کہ یہی وہ رات ہے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرح کی رات والا معاملہ کوئی نہیں۔ البتہ ایک روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور وہ ایک تابعی کا قول ہے، شام کے ایک تابعی تھے مکحول رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، لیکن یہ اس حوالے سے بھی مشہور ہیں کہ اس قسم کی ساری عجیب و غریب روایتیں بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ مرسل روایت ہے، کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کو مینشن نہ کرے، کیونکہ کنفرم نہیں نا کہ اس نے روایت کہاں سے سنی ہے۔ اگر صحابی سے سنی ہوتی تو بیان کر دیتے، بل وہ ان کا اپنا قول ہے انہی الفاظ کے ساتھ جو سنن ابن ماجہ میں وہ ضعیف روایت تھی کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ پرور شخص کے۔ تو یہ روایت سندن تو درست ہے، لیکن صرف تابعی کا قول ہے، اس لیے یہ بھی کوئی اس حوالے سے حجت نہیں ہے۔ لیکن وہ بات اپنی جگہ درست ہے جو میں نے بتائی کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر۔